السلام علیکم۔ ہجرت کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہ کے خیمے پر کچھ دیر قیام۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، دلائل النبوہ، الاصابہ اور زاد المعاد میں مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مرت داران یا قدید نامی کسی مقام پر ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہ کا ایک خیمہ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک محسوس ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خیمے کے دروازے پر، یعنی خیمے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر ام معبد رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ بی بی اگر کچھ کھانے کو مل سکے تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میرے رفیق کو بھوک لگی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے فرمایا کہ میرے رفیق کو بھوک لگی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں۔ تو انہوں نے معذرت کی کہ میری تمام بکریاں تو چرنے گئی ہوئی ہیں، صرف ایک بکری ہے ایسی جس میں جو دودھ نہیں دے سکتی اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تجربہ کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ حیران رہ گئی، لیکن پھر بہرحال انہوں نے اجازت دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ شریف سے اتر کر خیمے میں تشریف لے گئے اور اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگنا تھا کہ اس بکری نے جو دودھ نہیں دے سکتی تھی اور نہایت لاغر بکری تھی، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن بھرے، یعنی جتنے برتن حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے آپ نے فرمایا سب لے آئیے۔ سب برتن بھرے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید 3 لوگ اور تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور رہبر عبداللہ بن اریقط۔ ان تینوں نے الحمدللہ سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت کیا، انہوں نے بھی نوش فرمایا، اور حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ جو اس وقت موجود نہیں تھے، ان کے لیے بھی دودھ چھوڑا گیا۔ اس کے بعد یعنی ابو معبد جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی دودھ چھوڑا گیا، دودھ رکھا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکریہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیمے سے آگے روانہ ہو گئے۔ بعد میں جب ابو معبد بکریاں چرا کر گھر واپس لوٹے تو حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ حضرت ابو معبد یعنی جناب ابو معبد بھی بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے۔ یوں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک نہایت تفصیل اور فصاحت کے ساتھ بتایا، جس میں 2 الفاظ نہایت قابل ذکر ہیں، وسیم قسیم، یعنی وسیم کے معنی تو خوبصورت اور جوان کے ہیں، قسیم کے معنی ہے وہ شخص ایسا حسن جو ہر حصے میں، جسم کے ہر حصے کا حسن الگ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تعریف فرمائی، آپ کے چہرے مبارک کی تعریف فرمائی، آپ کے قد مبارک کی تعریف فرمائی، اور یہ یعنی اس بلاغت سے تعریف فرمائی کہ بعد میں عربی ادب میں یہ شاہکار بن گیا۔ تو یہ تھا حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ دیر قیام اور ان کے گھر میں موجود ایک لاغر بکری کے دودھ دینے کا ایک اثر انگیز اور اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرے کا واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ایک اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔